الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت ہے جو تلاوت کی ہے، جو آیات کے لحاظ سے تو بڑی مختصر ہے، بڑی چھوٹی صورت مانی جاتی ہے، عام طور سے نماز میں پڑھی بھی جاتی ہے یہ صورت، لیکن اپنے معنی کے لحاظ سے، اپنے مفہوم کے لحاظ سے، اپنے پیغام کے لحاظ سے یہ بہت اہم صورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم الہاکم التکاثر کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو فرمایا کہ یہ جو سورہ الہاکم التکاثر ہے یہ 1000 آیتوں کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ، ایک تو اہم چیز قرآن کی تلاوت ہے، اس میں پورا قرآن شامل ہے، لیکن انسان کے پاس وقت کم ہے، بستر پر لیٹ چکا ہے، اسے اس بات کا احساس ہے کہ آج مجھے ایک پارہ پڑھنا تھا، آدھا پارہ پڑھنا تھا، ایک پاؤ پڑھنا تھا، تلاوت کرنی تھی، نہیں کر سکا، تو مختصر وقت میں بھی وہ ان جیسی صورتوں کو پڑھ کر کے 1000 آیتوں کا ثواب حاصل کر سکتا۔ تو آدمی 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے اس صورت کو پڑھنے میں کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھی اور 1000 آیتوں کا ثواب اسے مل گیا۔ ایسی ہی بہت سی صورتیں ہیں جن کے بڑے فضائل ہیں، سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اتنی مختصر سی صورت ہے کہ ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھا جائے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو پورے 1 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ہمارے پاس کیا اتنا بھی وقت نہیں ہوتا ہے کہ روزانہ ان چیزوں کا اہتمام کر سکیں؟ وقت ہوتا ہے، بات اصل کیا ہے؟ غفلت کی ہے، اہمیت کی ہے۔ اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے اس کو عام طور سے مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہ ایمان والوں کو غفلت سے جگانے کے لیے ہی یہ صورت ہے، جس کی شروعات ہی اللہ نے فرمایا کہ الہاکم، اور الہا کے معنی آتے ہیں غافل کر دینے کے۔ تو یہ صورت جس کی شروعات اللہ کر رہا ہے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ الہاکم، تم کو غافل کر دیا ہے۔ کس چیز نے غافل کر دیا؟ التکاثر۔ تکاثر مطلب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو مقابلہ ہوتا ہے، اس مقابلے نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز نے ڈال دیا؟
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو مقابلہ اور جو ایک دوسرے سے فخر کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں اب اللہ کی حکمت دیکھیں کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں تم آگے بڑھنے میں فخر کرتے ہو یا مقابلہ کرتے ہو، اس کو پوشیدہ رکھا۔ ہاں دوسری آیتوں میں کچھ اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے اور اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا، لیکن یہاں پر تذکرہ نہیں کیا۔ انسان کے مقابلے کی جو ہے کوئی حد نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس میں انسان مقابلہ کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے مال و دولت، کہ سب سے زیادہ مقابلہ جو ہے مال کے لیے انسان کرتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسرے سے مال میں آگے بڑھ جائیں، مکان میں آگے بڑھ جائیں، گاڑیوں میں آگے بڑھ جائیں، ہے نا؟ اس طرح کی جو سوچ ہے جس نے انسان کو کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ بس وہ اسی سوچ میں پڑا رہتا ہے۔ سائیکل ہے تو موٹر سائیکل کے فکر میں پریشان ہے، موٹر سائیکل آ گئی تو اب بھی سکون نہیں ہے، اب وہ 4 ویلر کے چکر میں پریشان ہے۔ 4 ویلر آ گئی تو اب اس میں پریشان ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی ہے، تھوڑا اس سے بڑی آ جاتی، بڑی آ گئی تو یہ تو اس کمپنی کی بڑی آرام دہ ہے، اس میں مقابلہ۔ یعنی مقابلہ تو کہیں رکنے والا ہی نہیں، یہی مقابلہ چل رہا ہے۔ تو مقابلہ چل رہا ہے ہر چیز میں۔ اللہ نے بعض لوگوں کو اتنی دولت دے دی، اتنا مال دے دیا کہ ان کی 10 پشتے بھی بیٹھ کر کے کھائیں تو وہ ختم نہ ہو، لیکن کیا وہ رک گئے مقابلے سے؟ نہیں رکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی، کیا کہا کہ ابن آدم کو اگر سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو تیسری کی تلاش میں لگ جائے۔ وادی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ٹکڑا وکڑا مل جائے، فرمایا کہ اگر سونے کے 2 جنگل مل جائیں، 2 وادیاں مل جائیں، تب بھی تیسری کی تلاش میں لگ جائے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ بس اب دین میں ہی لگنا ہے یا اب صرف اللہ کی رضا کے کاموں میں ہی لگنا ہے، اب مجھے ادھر دیکھنا ہی نہیں۔ اور مقابلہ کہ اب تو اور زیادہ آ جائے تو اور مزہ آ جائے۔ یہی زندگی ہے، انسان اسی مقابلے میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اللہ کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، کہا کہ بخدا مجھے تم پر یعنی ایمان والوں پر فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آ جائے گا، کوئی اس کا خوف نہیں۔ تو ما الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ام تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہا مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ تمہارے سامنے اور تم پر بھی دنیا ایسے ہی پھیلا دی جائے، وسیع کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی۔ فتنافسوہا کما تنافسوا، تم بھی ویسے ہی مقابلہ کرو جیسے انہوں نے مقابلہ کیا۔ فاہلکتکم کما اہلکتہم، وہ تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر دے۔ یہ فرمایا علیہ السلام کہ یہ دنیا جو ہے، دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، ہم ختم ہونے والے ہیں۔ یعنی کب ہماری یہ خواہش، یہ حرص، یہ لالچ اور یہ مقابلہ ختم ہوگا؟ حدیث میں تو فرمایا کہ جب تک قبر میں نہیں چلے، یعنی فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، جب قبر میں چلے جائیں گے نا، اوپر سے جو مٹی لاد دی جائے گی تو پیٹ بھر جائے گا ہمارا، وہاں بھر جائے گا پیٹ، اس سے پہلے نہیں بھرے گا۔ اس سے پہلے تو حل میں مزید کا نعرہ ہی رہے گا، 99 کا چکر لگا ہی رہے گا انسان کو۔ تو یہ فرمایا، اور اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے مقابلے نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہ غفلت کب تک رہے گی تمہارے اوپر؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے جاؤ گے۔ قبروں کی زیارت جب تک نہیں ہوگی نا، تب تک یہ تمہارا مقابلہ ختم نہیں ہوگا، چین نہیں ملے گا تمہیں۔ اللہ نے نعمتیں دے دیں، سب کچھ دے دیا، لیکن چین نہیں ملے گا، مقابلہ کرتے رہو گے۔ یہی مقابلہ ہے، اسی نے ہمیں غفلت میں کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے،
ان کی اطاعت کا دعویٰ ہے، لیکن اگر ہم ان کی تعلیمات پر ہی نہیں چلتے ہیں، دنیا کو جیسے چاہیں برتیں، دنیا میں جیسے چاہیں زندگی گزاریں، اور ہم نبی کے غلام اور دیوانے بھی بنے پھریں، یہ کیسی سچی محبت ہے؟ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ میرے بھائیوں، اصل دعویٰ تو یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت رسول اور اطاعت اللہ یہی ہے اصل، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس سے ہٹ کر کے سارے دعوے بیکار ہیں، ساری محبتیں کھوکھلی ہیں اس کو چھوڑ کر کے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری جو زندگیاں گزر رہی ہیں نا، وہ بڑی غفلت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں۔ اسی لیے یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، بدن ڈھانکنے کو صحیح کپڑے نہیں، پیروں میں چپل نہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کی شکایت کرے، اللہ سے شکوہ کرے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں۔ ابھی بھی تمہارے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، گن بھی نہیں سکتے ہو، کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو بھی اگر اللہ پوچھ دے کہ یہ تمہارا جو ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ یہ جو اتنی بڑی آنکھیں لے کے گھوم رہے ہو، جو کروڑوں میں نہیں خرید سکتے ہو، وہ کس کی نعمت ہے؟ یہ جو سانس تمہاری چل رہی ہے، یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ نے جو سننے کی طاقت تمہیں دے رکھی ہے، سن رہے ہو اس کی لی ہوئی اس مشین سے، یہ کس کی نعمت ہے؟ بے شمار نعمتیں ہیں انسان کے جسم کے اندر، باہر کی نعمتوں کو تو چھوڑ دے، اللہ ایک کڈنی فیل کر دے، 2 کڈنی فیل کر دے تو ساری دنیا مل کے اس کو صحیح نہیں کر پاتی۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی نعمت چھین لیتا ہے تو انسان کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تو ہم کتنے مجبور ہو گئے کہ آج جو ہے کام نہیں کر پاتے ہیں، دوسروں کی مدد لینی پڑتی۔ تو بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہر بندے کو نواز رکھا ہے، لیکن وہ اس کو نعمت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو تو لگتا ہے کہ وہ جو فلاں ہوائی جہاز سے گھوم رہا ہے نا، وہی نعمت میں ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں اللہ نے سب کو دیا ہے، اور وہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، یہ کسی کی زبردستی اور زور کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے کم مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے نہیں لکھا مقدر میں، آپ زبردستی کر لیجئے۔ بہت سے لوگ الیکشن لڑتے رہتے ہیں، بیچارے جو ہے 50 سال 60 سال الیکشن لڑ کے مر جاتے ہیں، جیت ہی نہیں پاتے، اور ایک پہلے دن ہی کھڑا ہوتا ہے جیت جاتا ہے۔ اللہ نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لکھا تو ساری دنیا کی طاقت کیا آپ کو کامیاب کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی نعمتوں کو سمجھو۔ اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے، وہی اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی دیکھیں، ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ صحابہ جو ہے کیسے دیوانے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے دیوانے تھے۔ انہوں نے وہ زندگی گزار کے دکھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے نمونہ پیش کیا تھا۔ کتنی مشقت بھری زندگیاں تھیں، کیسی زندگی اور کیسی تربیت اللہ کے وسلم نے ان کی تھی کہ ایک دن اللہ کے وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو کونے میں ایک تھوڑا سا کھجور کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے وسلم کل کے لیے رکھ لیا، یعنی آئندہ کے لیے۔ تو کہا کہ کیا کل کے لیے تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ اس کی وجہ سے کل تمہیں جہنم کا دھواں اور اس کے بخار کا سامنا کرنا پڑے؟ تو حضرت بلال ڈرے، کہا کہ نہیں علیہ وسلم، ہے نا۔ تو ایسی تربیت کہ مال سے اتنی دوری اور اللہ پر اتنا اعتماد صحابہ کا پیدا کر دیا کہ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اعتماد سے لبریز ہوتے تھے۔ کوئی بڑے سے بڑا حکم آ جائے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے۔
اس لیے کہ ان کے سامنے یہ دنیا نعمت نہیں تھی، بلکہ جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی وہ اصل تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز الگ تھا، مسئلہ الگ ہوتا ہے، تقویٰ اور اعلیٰ درجہ الگ ہوتا ہے، مسئلہ اس سے ہٹ کر کے ہوتا ہے۔ مسئلے کے لحاظ سے تو ظاہر سی بات ہے، سب کے گھروں میں غلے بھرے ہوں گے سال بھر سے بھی زیادہ کے، اور کوئی ناجائز نہیں، لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت بھی کرتے تھے۔ دو طرح کی تربیت ہوتی تھی حالات اور ماحول کے لحاظ سے۔ ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، جو اذان بھی دیا کرتے تھے فجر کی، تہجد کی بلکہ وہ اذان دیتے تھے مدینے میں، اور وہاں تہجد کی بھی اذانیں ہوتی۔ تو وہ حضرت بلال سے پہلے وہ اذان دیتے تھے، نہیں حضرت بلال پہلی دیتے تھے، یہ بعد میں دیتے تھے۔ نابینا تھے، ان کو بتایا جاتا کہ وقت ہو گیا فجر کا، تو یہ اذان دے دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ اللہ علیہ وسلم میں نابینا آدمی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، میرا کوئی رہبر بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا سکے، کوئی لے جانے والا بھی نہیں، اور مدینہ تو جانتے ہیں آپ، یہ جو ہے زہریلے جانور، موذی جانور یہاں رہتے ہیں، جنگل ہے، اسی جگہ ہے، میں مسجد نہیں آ سکتا ہوں، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں جماعت سے نماز نہ پڑھوں؟ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر جب جانے لگے تو کہا کہ نہیں رکو، کہا کہ کیا تمہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں، کہا کہ تب تو تم کو مسجد آنا پڑے گا۔ تو اب ایک طرف یہ صحابہ کی تربیت ہے، اور دوسری طرف مسئلہ ہے، کسی بھی مولوی سے، مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ بتا دے گا کہ ہاں اگر کوئی نابینا ہے، مسجد آنے میں دشواری ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر جماعت کے، جائز مسئلے۔ لیکن بعض صحابہ کا مقام دیکھتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کا مقام اس رخصت پر عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی حال صحابہ میں تھا کہ آپ نے حضرت بلال کو تو اس چھوٹے سے ڈھیر پر ٹوک دیا۔ ایک طرف ایک دوسرے صحابی ہیں، سخت بیمار ہیں، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم میں تو اس دنیا سے جانے والا ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کہا کہ نہیں اجازت ہے، اپنے وارثوں کو تم محتاج اور فقیر چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ دوسروں سے مانگیں اور ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مال چھوڑ کر کے جاؤ، تمہارے ورثہ کے پاس وہ مال رہے۔ آپ نے نہیں اجازت دی، انہوں نے کہا علیہ وسلم میری تو ایک بیٹی ہے، کیا ہوگا، مال تو بہت ہے میرے پاس۔ تو کہا کہ نہیں، تو کہا علیہ وسلم ٹھیک ہے آدھا کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، آدھے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا علیہ وسلم 1/3 کر دیتے ہیں۔ تو علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، الثلث والثلث کثیر، کہا کہ ٹھیک ہے 1/3 کر دو، لیکن یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے، یہ مت سمجھنا کہ 1/3 مال تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہو تو یہ کم ہے، زیادہ ہے۔ اسی سے مسئلہ نکلا کہ کوئی اس دنیا سے جانے والا 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مر رہا ہو اور سوچے کہ ہم اب مر رہے ہیں، ہمارے لڑکے بڑے بدماش ہیں، ان کو کیوں مال دیں، ہمارا کوئی یہ وارث نہیں ہے، یہ وارث ہیں ہمارے، سب بھائی قبضہ کر لیں گے، اس سے بڑھیا ہے سب وصیت ہی کر جاتے۔ نہیں کر سکتے، وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی 1/3 سے زیادہ میں، یعنی پورے مال کا 3 حصہ کیا جائے تو 1 حصے میں نافذ ہوگی، لیکن 2 حصے پھر بھی وارثوں کو ملیں گے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ ایک طرف ایک غلے کے ڈھیر پہ آپ نے حضرت بلال کی تنبیہ کر دی، دوسری طرف حضرت سعد چاہ رہے ہیں کہ پورا مال صدقہ کر دیں تو ان کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی آپ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کیسا دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، کیسے نبی کے ہم امتی ہیں، کتنا اونچا مقام ہے ہمارا اور آپ کا، ہم اس کو سمجھنے کو تیار ہیں۔ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اسی ڈھیر میں اور کہیے اسی گندگی میں گھسنا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو اچھائی سے اور اپنے دین کی اچھی چیزوں سے کوئی محبت نہیں۔ تو یہ آیت اور یہ سورت اسی کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ الہاکم التکاثر، ہے نا، تمہیں جو ہے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہ جو تمہاری مقابلہ آرائیاں ہیں نا،
یہ جو مقابلہ آرائیاں ہیں اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، ورنہ انسان اگر مقابلے میں نہ پڑے نا تو بڑی چین اور سکون کی زندگی ہو جائے۔ ہماری جھوپڑی ہے بہت اچھی ہے، ہمیں دوسرے کے محل کو کیا دیکھنا ہے، ہم تو اپنی اسی جھوپڑی کو جنت بنائیں گے، اور محل ہے تو محل ہے، کوئی نہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جس کو جو دیا وہی نعمت ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان مزید کی فکر کرے، یہ کوئی غلط بات نہیں، اس سے نہیں دین نے روکا، بلکہ دین تو کہتا ہے کہ جاؤ کماؤ محنت کرو۔ یہی جو جمعے کے بارے میں آیتیں ہیں اسی میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو نماز پڑھ کے کیا کرو، مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھتے رہو، نہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے۔ فرمایا کہ اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، اب جاؤ نکلو اور پھیل جاؤ زمین میں، اور کیا کرو جا کر کے، بیٹھ کر کے چائے کے ہوٹل پہ باتیں کرو، نہیں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی جاؤ کام کرو، محنت کرو، بچوں کے لیے انتظام کرو، گھر کے لیے کام کرو، بیٹھ کے وقت ضائع مت کرو۔ اس سے بھی اللہ نے روکا، تو اللہ نے کمانے سے نہیں روکا، مال بڑھانے سے نہیں روکا، لیکن وہی حیثیت ہے جو کسی نے مثال دی کہ اگر آپ جو ہے کشتی جو ہے پانی پہ چلتی ہے تو ٹھیک ہے، پانی پہ اگر کشتی چلے تو اچھا ہے، لیکن اگر اس کشتی میں پانی بھر جائے تو ڈوب جائے گی۔ تو وہی حال انسان کا ہے، مال ایک نعمت ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے نا، فائدہ اٹھائیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، اس لیے کہ مال اسی لیے ہوتا ہی، انسان حدیث میں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، کہا کہ بھائی کیا ہے تمہارا مال؟ تمہارا مال تو صرف وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، ان تین کے علاوہ کوئی تمہارا مال نہیں ہے۔ آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو یہ آپ کا مال ہے؟ نہیں ہے آپ کا مال، گئے، آپ کی ملکیت ختم، آپ کے انتقال کرتے ہی آپ کی ملکیت سے وہ مال نکل گیا، وارثوں کا ہو گیا، اب وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، تو کیا میرا مال مالی مالی کرتے پھرتے ہو بھائی؟ تو اللہ نے جو نعمتیں دیں، اچھا سے اچھا کھا لو، اچھے سے اچھا پہن لو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس دنیا سے چلے جاؤ، کیونکہ وہی منزل ہے۔ تو اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے۔ کتنا غافل انسان ہے کہ وہ دنیا جہاں جا کر کے اسے کبھی واپس ہی نہیں آنا ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جس کو کہا گیا ہے نا، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس دنیا کی تو بالکل فکر نہیں، اور وہ دنیا جس کے بارے میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا ہے کہ اگلے لمحے کون ہوگا کون نہیں ہوگا اس دنیا میں، ایسی چیز جس سے کوئی نہیں بچ سکا، نہ مالدار بچے، نہ غریب بچے، نہ بادشاہ بچے، اور نہ جس سے انبیاء کو اللہ نے محفوظ رکھا، نہ اولیاء اللہ کو محفوظ رکھا، سب کو اس مرحلے سے اللہ نے گزارا، کوئی بچا دنیا میں؟ کوئی ایسا ہے جو کہہ دے کہ نہیں ہاں فلاں صاحب کو اللہ نے دائمی زندگی دے دی ہے، وہ اس دنیا سے جائیں گے ہی نہیں؟ جب انبیاء جو اس دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسانوں میں ان کا مرتبہ ہے، جب ان کو اللہ نے جو ہے اس موت کے مرحلے سے گزار کر کے اور دنیا سے بلا لیا، تو کون بچ سکتا ہے؟ ساری دنیا اس پر ایمان رکھتی ہے، لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، رسول کا انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں پیدا ہوا، سب کو پتہ ہے، تو پھر کیوں غفلت؟ اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو اپنا حساب کر لو۔ تو موت سے پہلے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، یہی اصل ہے۔ موت سے پہلے پہلے اگر موت کی تیاری نہیں کریں گے، موت کا وقت آئے گا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی کے لیے آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، وہ تو موت آئے گی اور اس کا پنجہ آئے گا اور آپ کو لے کر کے چلا جائے گا،
پھر آپ چلاتے رہیں کہ ہمیں یہ تیاری کرنی تھی، وہ تیاری کرنی تھی، کوئی تیاری کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک اجنبی، ایک پردیسی، ایک مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا جیسے ایک مسافر اور راستہ گزارنے والا ہوتا ہے ویسے رہو۔ راستے میں انسان چل رہا ہے، کبھی اچھی جگہ ملی، گئے تو دیکھے صاف ستھرا تھا، اچھا تھا انتظام، اچھا تھا، کہیں گئے خراب تھا، بیت الخلاء بھی گندا، بڑی تکلیف تھی، لیکن پھر بھی گزر گیا۔ انسان ٹرین میں آ رہا ہے، صحیح سے جگہ مل گئی تو بھی ٹھیک، نہیں ملی تو بھی ٹھیک، لیٹنے کو ملا تو بھی ٹھیک، بیت الخلاء صاحب ملا تو بھی، کیوں؟ اس کے پتہ ہے کہ ہمیں تو اپنے گھر جانا ہے، منزل تو یہ نہیں ہے ہماری، یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دنیا میں مسائل، پریشانیاں، تکلیف، خوشی، غم، سارے مراحل آئیں گے، لیکن وہ اصل نہیں ہے، یہاں سے تو گزر جانا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جب ہم دوسری دنیا میں جائیں گے تو اس دنیا میں یعنی جنت میں نہ غم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ کسی طرح کی پریشانی ہوگی، وہاں کی زندگی میں راحت ہی راحت ہوگی۔ تو اس کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو، کہ اس دنیا میں رہنا ہے لیکن کشتی کی طرح رہنا ہے، دنیا ہمارے اندر نہ گھسے، ہم دنیا پر سوار ہو کر کے، پار ہو کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔